جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایک بار ایک انگریز نے پطرس سے کہا، سنا ہے برے صغیر میں گدھے بہت ہوتے ہیں۔ تو پطرس نے جواب دیا، صاحب ہوتے تو بہت تھے مگر 1947 میں بیشتر یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ جب کوئی نوجوان اداس نظر آ رہا ہو تو اس کی اداسی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وہ عشق فرمانے کی حماقت کر رہا ہے یا اس کا بٹوا خالی ہے۔ آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کے استعمال پر اتر آتا ہے۔ بی اے میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت نہ رہی تھی۔ غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی جائے۔ پطرس بخاری سے پوچھا گیا، کیا آپ کبھی لاجواب ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ایک بار۔ ہوا یوں کہ میری گھڑی خراب ہو گئی۔ بازار میں گھڑیوں کی دکان نظر آئی، میں دکان میں گیا، انہیں گھڑی دی کہ یہ ٹھیک کرانی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تو گھڑیاں ٹھیک ہی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب آیا، جی ہم ختنے کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ دکاندار بولا، تو آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا لٹکائیں۔ پطرس بخاری کے کسی عزیز کا نکاح تھا، اس کے لیے مولوی درکار تھا۔ تلاش بسیار کے بعد ایک شخص ڈھونڈ کر لایا گیا جو بہت دبلا پتلا تھا۔ پطرس صاحب دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے، نکاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح خواں کی اور چھوہارے کی۔ ماشاءاللہ ان میں دونوں صفات موجود ہیں۔ آج بہت سارے سر تو خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کاش اتنے اذہان بھی اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے جھکیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کام ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں پر ہنسے، کیونکہ اگر وہ ان پر روئے گا تو دنیا اس پر ہنسے گی۔ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو اپنے آپ پر ہنسنا سیکھیں، کیونکہ جو اپنے آپ پر ہنس سکتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار پطرس بخاری سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ پطرس بخاری نے کہا کہ تشریف رکھیے۔ عہدیدار نے سوچا شاید کچھ بے اتنائی برتی جا رہی ہے، فرمانے لگے، میں محکمہ برقیات کا ڈائریکٹر ہوں۔ پطرس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آپ تو کرسیوں پر بیٹھ جائیے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، یہ بجا صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا اب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے اور کوئی ننھا سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگھوڑے میں سویا پڑا ہے۔ امریکہ میں رات 2 بجے پطرس بخاری سوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو ایک عورت غصے میں بولی، ارے اپنے کتے کو چپ کرائیے، بھونک بھونک کر ہمیں سونے نہیں دے رہا۔ پطرس صاحب نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ اگلی رات 2 بجے پطرس صاحب نے اس نمبر پر فون کیا۔ عورت نے نیند بھری آواز میں ہیلو کہا۔ پطرس صاحب بولے، معاف کیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کل جس کتے کو بھونکنے سے آپ پریشان تھیں وہ کتا میرا نہیں ہے۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنیٰ ہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا۔